السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. الحمد للہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر ان تینوں سورتوں کو مکمل کیا اور سورہ مومن کا ایک مختصر حصہ ہم نے مکمل کیا. سورہ صافات یہ جو سورت ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت توحید کا کام کر رہے تھے، تو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے اندر بہت ہی زوردار انداز سے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں سدھریں گے تو زبردست اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی زوردار انداز سے سخت عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان پر بار بار اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے. انبیاء پر اور اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے بار بار ان کی خدمات کے اعتراف میں سلام بھیجا ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس میں شروع سے لے کر اب تک ایک کلمے کا بھی اضافہ نہیں ہوا اور کسی کی جانب سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوئی اب تک، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین نے اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن مجید کی، ایک بہت ہی زبردست پروسیس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہے. اللہ رب العالمین جب اس کو نازل کیا تو پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو محفوظ کیا. پہلے آسمان میں جنات وغیرہ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین جو بھی حکم دیتا فرشتوں کو اس میں سے چرا لیتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان کو محفوظ بنا دیا اور کچھ سٹرائکنگ سٹارز فاتبعہ شہاب ثاقب، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شہاب ثاقب کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا کہ اگر کوئی جن شیطان وغیرہ آسمان میں جاتے ہیں اللہ کی وحی کو سننے وغیرہ کے لیے، تو یہ جو ستارے ہیں، جو سٹارز ہیں، وہ آ کے شیطان کو مارتے ہیں، جو کہ آگ کے گولے کی طرح ہوتے ہیں اور شیطان کو بھگا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے یہ طریقہ اپنایا اور قرآن مجید کو پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوح محفوظ سے پہنچایا. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر اس صورت میں کیا ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے، پوری محفوظ کے پورے حفاظت کے ساتھ یہ کلام پہنچا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا. اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں عذاب کی دھمکی دی ہے. عذاب کی دھمکی ایک درخت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ کی جانب سے جو مہمان نوازی ہوگی وہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت چاہیے؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد فرمایا انا جعلناها فتنۃ للظالمین، زقوم کا درخت یہ جہنم میں ایک درخت ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ظالمین کے لیے، جو بھی گنہگار ہیں ان کے لیے ایک زبردست فتنہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے. اور یہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت جہنم کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے جہنم کا، وہاں سے یہ درخت اگتا ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے جو برانچز ہیں یہ شیطان کے سر کی مانند ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، زقوم اتنا زہریلا اور اتنا کڑوا یہ درخت ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک خطرہ بھی، ایک ڈراپ بھی اگر اس دنیا میں اس زمین پر گر جائے تو پوری زمین میں اس کے زہر کی وجہ سے ایک گھاس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں اگے گا. اتنا زہریلا اور اتنا کڑوا، اتنا بھیانک ہوتا ہے. اور یہ درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ لوگ
जहन्नमी लोग इसको खाएंगे, फमालिऊन मिनहल बुतून, और इससे ये लोग अपना पेट भरेंगे, उनको खाना ही होगा, उनको भूख लगेगी, ये लोग मांगेंगे कि हमें कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो ज़क़ूम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मना कर देंगे कि नहीं खाएंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, ये उसको खाएंगे और खा करके उससे अपना पेट भरेंगे। कितनी भयानक चीज होगी। और उसके साथ साथ फिर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, एक तरफ ये ज़क़ूम का दरख्त खाना पड़ेगा और दूसरी तरफ उसके साथ साथ प्यास भी लगेगी। इंसान उम्मी तौर पर खाता है तो खाने के बाद प्यास लगती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी प्यास बुझाने का भी इंतजाम किया है। कैसा पानी? फरमाया लशौबम मिन हमीम, बहुत ही गरम गरम खौलता हुआ पानी। और ये खौलता हुआ पानी कैसे होता है, हम दूसरी आयत और अहादीस की रोशनी में जब पढ़ते हैं, ये इतना भयानक और इतना गर्म होता है ये पानी कि इंसान पीने से पहले सिर्फ उस पानी के करीब जाएगा तो उसकी गर्माहट की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से उसका चमड़ा जल जाएगा। इतना गर्म वो पानी होगा और ये पानी उसको दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कुरान मजीद में, वसुकू माअन हमीमन, उन लोगों को गरम गरम पानी पिया जाएगा। फक़त्ता अमआअहुम, जैसे ही वो उस पानी को पिएंगे उनके जो पेट की जो अंतड़ियां हैं वो अंतड़ियां कट जाएंगी उस गर्म की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के सिलसिले में बताया कि तुम आखिरत का मजाक मत उड़ाओ, तौहीद का मजाक मत उड़ाओ, रिसालत का मजाक मत उड़ाओ, क़यामत के दिन का मजाक मत उड़ाओ। लोगों को क़यामत के दिन का जब तज़किरा करते हैं तो बाज़ लोगों को मजाक लगता है, इंसान मर जाएगा, हड्डियां बन जाएंगे, क्या फिर हमको उठाया जाएगा? यही बात मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हमको उठाया जाएगा? और हमारे बाप दादा किसी जमाने में मर गए, उनको भी उठाया जाएगा। मजाक उड़ाते थे लोग। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की जबरदस्त धमकी दी है, अगर तुम मजाक उड़ाओगे तो उड़ाओ, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारे लिए ये सजा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा फरमाया। ये सिर्फ एक सजा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ यहां पर एक सजा का तज़किरा फरमाया, वरना अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अज़ाबात का तज़किरा फरमाया, और अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अज़ाबात का तज़किरा फरमाया। चुनाचे एक मुसलमान का मकसद ही ये होना चाहिए कि आखिरत में मैं जहन्नम से बचूं। बार बार इसका तज़किरा आता है कुरान मजीद में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया कि कामयाब इंसान कौन है, हकीकी मानों में कामयाबी क्या है। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, हकीकी मानों में कामयाबी यही है, वही सबसे हकीकी मानों में कामयाब इंसान है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। और जो लोग रसूल की दावत को कबूल करते हैं उनके लिए क्या नेमतें हैं, अल्लाह ने उसका भी तज़किरा फरमाया। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन डराता नहीं जहन्नम से, बल्कि अगर इताअत करोगे तो क्या क्या नेमतें मिलेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तज़किरा फरमाया। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नेक लोगों के ताल्लुक से, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मरतबा इसका तज़किरा फरमाया, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेक मुखलिस बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें देगा। बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखलसीन का तज़किरा फरमाया। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि इबादत में और आमाल में इखलास की कितनी अहमियत है। रियाकारी नहीं होनी चाहिए। हमारा अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, जबान से सुभान अल्लाह निकले, अल्हम्दुलिल्लाह निकले, अस्तगफिरुल्लाह निकले, या नमाज पढ़े, रोजे रखें, कोई भी इबादत करें सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करें। अगर हमारे आमाल में रियाकारी आ गई, किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में आमाल का कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का तज़किरा फरमाया, अहले ईमान का नेक लोगों का तज़किरा करके बताया कि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे थे, और ऐसे मुखलिस बंदों को ही अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। अल्लाह ने फरमाया इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रिज़्क़ मिलेगा। फवाकिहु व हुम मुकरमून, मुख्तलिफ किस्म के मेवे फल फ्रूट मिलेंगे।
وہم مکرمون، اور بہت ہی باعزت لوگ ہوں گے قیامت کے دن، فی جنات النعیم، عیش و عشرت کی جو ہے جنتوں میں یہ لوگ رہیں گے، علی سرر متقابلین، کتنا یعنی وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ، بڑے بڑے تخت ہوں گے جنت میں، تختوں پر آمنے سامنے سب لوگ جنتی لوگ بیٹھ کر کے خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، ایسی ایسی شراب انہیں دی جائے گی جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، جس میں کسی طرح کا پاگل پن نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بلکہ بالکل صاف شفاف ایسے جو ہے شراب وغیرہ پانی پینے کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین دے گا، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا انتظام کرے گا۔ یہ ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اطاعت بھی کیسے ہونا ہے؟ اخلاص کے ساتھ ہونا ہے، ریاکاری نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اس صورت میں بھی اور بعد کی صورت سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ان انبیاء کی زندگیوں میں بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیاں آتی تھی، اتنا لوگ تنگ کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو انبیاء اس سے پہلے آئے ان کی زندگیوں میں بھی بہت پریشانیاں تھی، بہت آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں، لیکن ان لوگوں نے استقامت سے کام لیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا، ایک بہت بڑی قربانی کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، قریب 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تب تک اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے بہت دیر سے اولاد دی، ایک اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، سب سے بڑے بیٹے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کی جانب سے آزمائش دیکھیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں۔ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے، اتنا بڑھاپے کو جانے کے بعد، اتنے لمبے انتظار اور صبر کے بعد ایک بیٹا ہوا، اور ایسے بڑھاپے میں ایک انسان کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی عمر میں جانے کے بعد ایک بیٹا ہو رہا ہے، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آیا کہ آپ اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کریں۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، لیکن ذرا سا بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہچکچایا نہیں۔ اور پھر آپ کی اولاد کی تربیت بھی دیکھیے، آپ نے ایسی تربیت کی اپنے بچے کی، جب اپنے بیٹے کے سامنے بتایا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھا ہے، خواب انبیاء کی جو وحی ہوتی ہے، وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے خواب، انبیاء کرام کو خواب میں جو بھی آتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ فانظر ماذا تری، اب تمہاری کیا رائے ہے بتاؤ۔ اس میں یہاں پر کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن بیٹے کی تربیت دیکھیے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو تربیت کی، بس آپ جو ہے اپنے بیٹے سے بس کہہ رہے ہیں تو جواب کیا آیا وہاں پر؟ باپ تو باپ تھے، بیٹے بھی ویسے ہی تھے۔ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے ان کا سر جھکایا، وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، اور ہم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اسی طرح سے ہم احسان کرنے والے بندے، جو محسنین بندے ہوتے ہیں ان کو ہم بدلا دیتے ہیں۔ یہ آزمائش، تو اللہ رب العالمین نے یہی تذکرہ فرمایا یہاں پر کہ انبیاء کو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آزمائشوں سے دوچار کیا۔ یہ صرف انبیاء نہیں، اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمائشوں سے دوچار کیا۔ اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں آزمائش آتی ہے اس میں مضبوطی سے کھڑے رہنا، ادھر ادھر بہکنا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کا حکم آ گیا، تو یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گئے،
اور جب کشتی میں جا کر بیٹھ گئے اور کشتی میں بہت سارے لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا فساہم فکان من المدحضین، تو کشتی میں لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک طوفان آ گیا اور کشتی ہلنے لگی. تو لوگوں نے کہا، اس کشتی کا جو ملا تھا اس نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں کودنا پڑے گا ورنہ سارے لوگ مر جائیں گے. اب قرآن اندازی کی گئی، چٹیاں ڈال کر کے نام لکھا گیا اور اچھالا گیا کہ جس کا نام بھی آئے گا اس کو کودنا پڑے گا. یونس علیہ السلام کا نام بھی لکھا گیا اور جب چٹیاں اچھالی گئی تو اس میں سے یونس علیہ السلام کا بھی نام نکل گیا. یہ سب اللہ کی جانب سے ہو رہا تھا. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، آپ سمندر میں کود گئے اور ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا. اللہ رب العالمین نے دیکھی اس کا تذکرہ کیسے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. یونس علیہ السلام نے جو کیا تھا اس پر آپ کو جو ہے ملامت ہو رہی تھی کہ میں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل گیا. عمومی طور پر ہوتا ہے ایسا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کا حکم آتا تو اس کے بعد نبی کو حکم دیا جاتا کہ آپ اس کے بعد آپ نکل جائیے. تو یونس علیہ السلام اس سے پہلے ہی نکل گئے تھے، آپ کا دل ملامت کر رہا تھا. تو اور اس کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر یونس اس موقع پر تسبیح نہ کرتے، اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں ایسے ہی رہتے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مچھلی نے، ہم حکم دیا مچھلی کو اللہ رب العالمین نے، تو مچھلی آئی سمندر کے کنارے جو چٹیل میدان ہوتا ہے وہاں پر لا کر کے مچھلی نے پھینک دیا اور یونس علیہ السلام بہت ہی بیمار ہو گئے. وہ سقیم، بیمار ہو گئے. مفسرین کہتے ہیں کہ اتنے بیمار ہو گئے، آپ کا جسم اس قدر پک گیا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر گرمی کی وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی انگلی بھی رکھ دیتا آپ کے جسم پر تو انگلی جسم کے اندر چلی جاتی. اس قدر نرم ہو چکا تھا، آپ کا جسم پک گیا تھا گرمی کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے آپ کے جسم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک درخت کو اگا دیا تاکہ آپ کا جسم محفوظ رہے. وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. اب یہاں پر اس واقعے کو بھی اس لیے پیش کیا گیا کہ یونس علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی تھی اور ایسے موقع پر یونس علیہ السلام نے بہت ڈٹ کر جو ہے اپنے کام پر جو ہے یہ مضبوطی سے رہے اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کیے رہے. اور اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ صاد میں، اس میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو اس کے لیے میں خود اپنی ایک فوج بناؤں، خود اپنی اولاد کی ایک فوج بناؤں. تو آپ کی 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی. تو ارادہ یہ کیا کہ میں جاؤں گا اور اپنی ساری بیویوں سے ایک ساتھ جمع کروں گا، صحبت اختیار کر کے سارے بیویوں سے بچے پیدا کروں گا اور اس سے ایک فوج بناؤں گا اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے. لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ رب العالمین کا حکم ایسے ہوا کہ کسی بھی بیوی سے بچہ نہیں ہوا سوائے ایک بیوی سے، اور وہ بھی جو بچہ ہوا ایک بیوی سے وہ بھی اپاہج نکلا، یعنی ناقص بچہ ہوا. تو فوراً سلیمان علیہ السلام کا اس کا احساس ہوا تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی. اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا. فوراً کیا کیا انہوں نے، سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کسی بیماری سے یا کسی جو ہے آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی انی مسنی الضر، کہ اے رب العالمین مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ رب العالمین نے مدد کی. تو ان سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بہت ساری آزمائشوں سے نوازا گیا اور ایسے مواقع پر انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط کیا. کیسی بھی مشکلات تھی، کیسی بھی پریشانیاں تھی، کیسی بھی آزمائشیں تھی، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اللہ کو نہیں چھوڑا. اور دوسری بات ان واقعات کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو بھی اور مومنین کو بھی جب آزماتا ہے تو آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑتا. ان کی آزمائش سے نکلنے کے لیے خود اللہ رب العالمین راستہ دیتا ہے.
اب انبیاء کرام کی ان ساری زندگیوں کو دیکھیے، اللہ رب العالمین خود راستہ فراہم کرتا ہے کہ کیسے وہ اس آزمائش سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے باہر نکلیں۔ تو اہل ایمان ہمیشہ سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے، اللہ رب العالمین خود ایک راستہ نکالے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایمان مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اگلی ایک سورت میں بیان فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین خود بخود راستے کھولتے جاتا ہے، اس کی پریشانیوں سے نکلنے کے، مصیبتوں سے نکلنے کے اللہ رب العالمین راستہ نکال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان سارے انبیاء کی آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ صاد جو ہے، اس سورت میں یہ تذکرہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے تو قریش کے جو سردار تھے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے جو بھتیجا ہے محمد، یہ ہم کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو ابو طالب سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ جا کر کہیے اپنے بھتیجے سے کہ وہ اپنی عبادت کریں، اپنے معبود کی عبادت کریں، اور ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے، ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے، وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، اپنا اپنا کام کر لیں گے، آپ جا کر سمجھا دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے۔ سرداروں کے ساتھ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جس سے سب لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبود کی عبادت کرو اور یہ لوگ بھی اپنے معبود کی بات کریں گے، تم ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، بس سب سکون سے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں گے تو عرب عجم، یعنی عرب اور نان عرب جتنے بھی علاقے ہیں سب کے مالک یہ ہو جائیں گے۔ تو ابو طالب نے پوچھا کیا کلمہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس یہ پڑھ لیں، اس کے بعد یہ مالک ہو جائیں گے ان ساری چیزوں کے۔ بس یہ سننا تھا۔ وہاں پر جتنے سردار تھے غصے کے مارے وہاں سے نفرت سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں اسی کا تذکرہ کر کے بتایا یہ لوگ نفرت، تکبر، غرور اور دشمنی کی وجہ سے جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ایسا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا انبیاء کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے سردار آ چکے ہیں اور ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، نفرت کی، ان لوگوں سے دشمنی کی، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر موت کے تعلق سے ایک بات بتائی، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ انسان جب سوتا ہے تو سونا، یہ جو نیند ہے یہ خود بھی ایک موت ہے، چھوٹی موت اس کو کہا گیا۔ یعنی کہ انسان جب سوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جب اس کا موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو اس کی روح کو پکڑ کر کے وہیں پہ رکھا جائے گا۔ اگر اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہے تو پھر اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور وہ انسان پھر اٹھ جاتا ہے۔ تو موت، نیند جو ہے ایک چھوٹی موت ہے، جب اس کی بڑی موت آئے گی تو اس کی روح بالکل ختم ہو جائے گی، اس سے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اگر چھوٹی موت ہے یعنی نیند، تو پھر اس کے پاس واپس آئے گی اور انسان اٹھ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں سونے سے پہلے دعا جو سکھائی گئی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور پھر جب اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، احیانا، جو ہمیں زندہ، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم مر گئے تھے۔ نیند خود ایک موت، تو بعد اس کے کہ ہم مر گئے تھے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ کیا، اس اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان اب سویا، ضروری نہیں کہ پھر اٹھے، دعا پڑھنے کا اس کو موقع ملے یا نہ ملے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس زوم میں نہیں ہونا ہے کہ میں لمبی عمر تک جیوں گا۔ لمبے لمبے خیالات، لمبی لمبی خواہشیں، لمبی لمبی امیدیں رکھ کر انسان زندگی نہ جیے۔ چھوٹی سی بات اللہ رب العالمین نے بتا دی یہاں پر، ایک چھوٹی سی، بالکل انسان سویا مر گیا، چھوٹی موت رہے گی تو اٹھے گا،
بڑی موت رہے تو ختم ہو جائے گا. اب یہ بڑی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. چھوٹی سی مثال دے کر انسان کو سمجھایا کہ آرام سے انسان سمجھ پائے. چنانچہ موت کی انسان کو یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیار کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد کی سورت زمر ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے شرک سے متعلق ایک بات بتائی, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی آنا بار بار ضروری ہے. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری قسموں سے بچنا ہے. شرک کی دو اقسام ہیں, ایک ہوتا ہے الشرک الاصغر چھوٹا شرک, اور ایک ہوتا ہے الشرک الاکبر بڑا شرک. چھوٹا شرک کا مطلب ہوتا ہے اگر انسان اس شرک کو اپنایا, چھوٹا شرک کو توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی, لیکن توحید چونکہ اس کے پاس تھا اس لیے وہ جنت میں جائے گا سزا کے بعد. لیکن اگر وہ بڑا شرک کیا دنیا کے اندر, توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اب چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک سے مراد جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا, ابا کی قسم, اماں کی قسم, نانی کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم جو کھاتے ہیں, یہ شرک اصغر میں سے آتا ہے, چھوٹے شرک میں سے آتا ہے. اگر غیر اللہ کی قسم کھائے جس کی وہ عبادت کرتا ہے, قبر کی پوجا کرتا ہے, اس کی قسم کھاتا ہے, تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. اس سے بچنا چاہیے. اور تعویذ جو پہنتے ہیں, تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تعویذ ایسی ہوتی ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں, اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, یا اللہ کی اسماء و صفات لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ پھر بھی شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. اللہ کا نام ہی صحیح گرچہ اس میں لکھا جائے, قرآن کی آیات ہی صحیح اس میں لکھے جائیں, اور ایسی تعویذ بھی اگر پہنتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے, چھوٹا شرک. لیکن اگر اس میں تعویذ میں غیر اللہ کا اگر نام لکھا ہوا ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, یا غوث اعظم کا نام لکھا ہوا ہے, یا کسی پیر کا نام لکھا ہوا ہے, ایسی تعویذ کو پہننا یہ شرک اکبر ہے, بڑا شرک ہے. اگر کوئی انسان اس تعویذ کو پہنتا ہے, اس پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے غوث اعظم مدد کرتے ہیں نعوذ باللہ, یا علی رضی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, یا حسین مدد کرتے ہیں, اس طرح کے عقیدے کے ساتھ اگر پہنتا اور مر جاتا ہے توبہ کیے بغیر, تو یہ شرک اکبر ہے, یہ بڑا شرک ہے. چنانچہ شرک, یہ تعویذ کی جتنی بھی قسمیں ہیں, چاہے گلے میں ڈالنے والی ہو, ہاتھ میں باندھنے والی ہو, پیر میں باندھنے والی ہو, یا گھروں میں باندھنے والی ہو, یا گاڑیوں میں باندھنے والی ہو, ہر جگہ پر لوگوں کی جو تعویذیں نظر آتی ہیں, گھر میں نعرے لگا ہوا ہوتا ہے, گاڑی میں کوئی ہرا سا کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں تعویذ میں آتی ہیں. ان ساری چیزوں کو پہننے سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ دھاگے باندھتے ہیں, ہرا دھاگا, لال دھاگا, پیلا دھاگا, مختلف قسم کے دھاگے باندھتے ہیں, یہ بھی تعویذ میں آتا ہے. تعویذ میں جو شرک کی تعویذ ہے اس تعویذ میں آتا ہے. چنانچہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اس ضمن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان اپنے گلے میں چین ڈالتے ہیں اور بریسلیٹ پہنتے ہیں. بریسلیٹ پہننا اور چین پہننے کا جو حکم ہے, کہتے ہیں کہ ہم تو چاندی کی پہنتے ہیں, سلور کی پہنتے ہیں, یہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے, چاہے آپ انگوٹھی پہنے یا بریسلیٹ پہنے یا چین پہنے, کچھ بھی پہنے, سونا پہننا حرام ہے. لیکن یہ جو بریسلیٹ ہے, چین وغیرہ ہے, چاندی کی پہنے یا دھاگے کی پہنے, کسی بھی کی پہنے, حرام. وجہ اس کی سونا چاندی سے متعلق نہیں, بلکہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے سے مردوں کو منع فرمایا, اور عورتوں کو بتایا کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. تو چین پہننا, بریسلیٹ پہننا یہ عورتوں کا کام ہے, مردوں کا کام نہیں. اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو اس مناسبت سے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے, اس مناسبت سے یہ حرام ہے. چنانچہ مردوں کو بریسلیٹ یا پھر یہ کہ چین وغیرہ پہننا یہ جائز نہیں. ہاں, چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور انگوٹھیوں میں بھی ایک اہم بات بتانا ہی ضروری ہے کہ انگوٹھیاں, درگاہوں وغیرہ کے پاس کچھ انگوٹھیاں ملتی ہیں, کالے کلر کی انگوٹھی, ہرے پتھر کی انگوٹھی, یا پھر لال کلر پتھر کی انگوٹھی, مختلف قسم کے کلر کی انگوٹھیاں ملتی ہیں. دراصل یہ اس حساب سے, اس یقین سے وہ بیچتے ہیں کہ اگر آپ ہرے پتھر کی انگوٹھی پہنیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں آئے گی, کالے کلر کی نہیں, پتھر کی انگوٹھی پہنیں گے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی. اس عقیدے کے ساتھ بھی اگر انسان پہنتا ہے تو گویا اس پتھر کے اوپر اس کو بھروسہ ہے. جیسے پتھر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے, ویسے ہی پتھر پر بھروسہ کر کے پہننا بھی شرک ہے.
چنانچہ یہ جس طرح جو بھی تعویذیں وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک گھر میں جانے کا موقع ملا، گھر میں ایک ناریل لٹکا ہوا تھا، کہا کہ جو بھی تھیلی ہوتی ہے ہری تھیلی، کہا کہ کھول دیں اس کو، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں کھولنا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اگر اس کو کھولیں گے تو کچھ آفت آ جائے گی اور مر جائیں گے، کوئی بات نہیں میں کھولوں گا، مجھے آفت آ جائے گی میں کھولوں گا۔ جب کھولا اس کے اندر یقین مانیے صرف ایک سوکھا ناریل تھا اور اس کے ساتھ ایک پیپر تھا۔ اس پیپر کے اندر میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں اس پیپر میں کیا لکھا ہے؟ تو کہا کہ کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر عربی میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، صرف لکیریں تھی، اور اس نے وہ ناریل 5,000 روپے میں اس پیر سے خرید کر لایا تھا، جبکہ مارکیٹ میں کتنے میں ملتا ہے وہ ناریل؟ تو ایسے غلط عقائد ہمارے لوگوں کے اندر ہیں، گھروں میں ناریل لگانا، گاڑیوں میں پوٹلی باندھنا، دھاگے باندھنا، ہاتھ میں باندھنے والی تعویذ میں بھی 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے، خرید کر لاتے ہیں 500 روپے میں۔ یہ جو غلط عقائد ہیں دراصل اس کا تعلق سیدھے شرک سے آتا ہے۔ ہمیں ان سارے قسم کے عقائد سے، شرکیہ کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ریاکاری، چھوٹے شرک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کریں، صدقہ کریں، کچھ بھی کریں، کسی کو بھی دکھانے کے لیے اگر کرتے ہیں تو یہ چھوٹا شرک ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو بڑے شرک میں بڑا شرک کون سا ہے؟ اس میں سے ایک دعا ہے، صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ اگر انسان کسی کے پاس جا کر دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ بڑا شرک ہے۔ اگر اس کی موت آ گئی اسی حالت میں توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح الشرک فی الطاعہ، الشرک فی الطاعہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حلال قرار دیا یا کسی چیز کو حرام قرار دیا، تو کوئی اور انسان کہتا ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کیے بغیر فلاں انسان کی اطاعت کرتا ہے حلال یا حرام کے مسئلے میں، تو یہ الشرک فی الطاعہ ہے اور یہ بڑا شرک ہے، اور توبہ کیے بغیر یہ آدمی مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور شرک کی جو بڑی قسمیں ہیں، بڑا شرک اس میں سے ایک ہے الشرک فی المحبہ۔ اللہ رب العالمین سے جیسی محبت ہونا ہے ویسی محبت ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم وہ محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت ہماری بحیثیت معبود ہے، بحیثیت خالق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بحیثیت نبی اور رسول ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت اور نبی کی محبت میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والے، پیر والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بڑے شرک میں آتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خوف بھی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا۔ بعض لوگوں کے پاس تصور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ درگاہ آ کے جانا، نہیں آئے تو آپ کی زندگی میں پریشانی آئے گی۔ یہ ڈر کیا ہے؟ دراصل یہ بڑا شرک ہے۔ وہ آدمی ضرور جائے گا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ جاتا ہے، اس کے بعد جو کچھ وہاں بھی کام کرنا ہوتا ہے کر کے آ جاتا ہے۔ نہیں کرے گا تو جو بھی زندگی میں پریشانی آئے گی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں گیا اسی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے۔ یہ جو ڈر ہے اس کے دل میں دراصل یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بتایا ہے سورت میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان ڈرے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ آپ کو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو معبودان باطلہ ہیں ان سے یہ لوگ ڈراتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ چنانچہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ڈر کی، محبت کی مختلف قسمیں ہیں۔ انسان کسی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو ویسے ہی ڈر بھی ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے، فلاں چیز سے ڈرتا ہے، ڈر کی قسمیں ہیں۔ لیکن بحیثیت معبود، بحیثیت یہ کہ مجھے کوئی انسان فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نفع نقصان کا مالک ہے جیسے اللہ رب العالمین ہے، ویسے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھ کے ڈرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور شرک کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں ان بتوں کی فلاں فلاں کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں،
ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے ان لوگوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اور یہی بات آج کے مشرکین جو کہ مسلمانوں کے اندر ہیں وہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم درگاہ والوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں, قبر والے کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اب یہ وسیلے کا مسئلہ کیا ہے؟ وسیلہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے لوگ آپ کو بناتے تھے. کیا کیسے بناتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, بارش کی دعا کیجئے, فلاں کی دعا کیجئے. اس کو وسیلہ کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کو وسیلہ نہیں بنایا. آپ کے قبر کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے, کبھی نہیں کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے جو آپ کے چچا تھے, جا کر ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو چنانچہ ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جا کر, کسی نیک آدمی کے پاس جا کر دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. لیکن اگر انسان مر جائے تو اس سے ہم کوئی دعا کی درخواست نہیں کر سکتے, چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام اگر یہ ہوتا کہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے نہیں گئے, بلکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. تو چنانچہ یہ لوگ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پاس جا کر, قبروں کے پاس جا کر جو بھی عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کو میڈیٹر بنا کر ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ سب شرکیہ کام ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف قرآن مجید کے اندر بتایا. ان سارے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آخری اس سورہ زمر کے آخر میں بتایا کہ جہنمی اور جنتی لوگوں کا کیسے استقبال کیا جائے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف گروپس کی شکل میں, جماعتوں کی شکل میں بلایا جائے گا, لے کر آیا جائے گا. جب لایا جائے گا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور وہاں کے جو خزانچی ہوں گے, جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے, رسول نہیں آئے تھے, یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہارے رب کی تلاوت کر کے سمجھایا تھا آپ نے, کیا ایسا نہیں ہوا؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا اس دن کے تعلق سے تم لوگوں کو ڈرایا نہیں ان رسولوں نے؟ تو وہ لوگ کہیں گے, جہنمی لوگ, قالوا بلا, ہاں کیوں نہیں, ڈرایا تھا, سب کچھ ہوا تھا, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, ان لوگوں پر جہنم وارد ہو جائے گی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا کہ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہو. فبئس المثوى المتکبرین, تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برانا ٹھکانہ ہے. اب جنتی لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ جنتی لوگوں کو بھی گروپس کی شکل میں بلایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا, ان کے آنے سے پہلے ہی دروازے کھول دیے گئے ہوں گے. مہمان کوئی بڑا آدمی آتا ہے ہمارے گھر تو گھر کے سامنے آنے کے بعد دروازہ نہیں کھولتے ہیں, اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں دروازہ کھول کر کے. تو جنتی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا, ان کے آنے سے پہلے دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا. اور وہاں پر جو فرشتے ہوں گے جنت کے پاس کہیں گے سلام علیکم طبتم, سلامتی ہو تم پر, تمہارے لیے خوشخبری ہے. فادخلوها خالدین, داخل ہو جاؤ جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. اور جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اس اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی اور صاف صاف یہ ہمارے سامنے تصویر ہے کہ جہنمی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, جنتی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ہمارے سامنے ہے. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. ایک آخری بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی کہ اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, معافی مانگو اللہ رب العالمین سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں, معافی مانگیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین اس دنیا میں جب تک ہم جیے, رب العالمین کو ہمیں راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. رب العالمین جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, جو بھی گناہ ہم کیے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان راتوں میں تجھے زیادہ سے زیادہ
راضی کرنے کے لیے جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں اللہ عبادتوں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. رب العالمین جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.